ذرا تصور کریں کہ ایک ٹرین بہت ہی آہستہ آہستہ ایک گہری کھائی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت ہی خوفناک منظر کشی ہے۔ ہاں، اور اس ٹرین میں بیٹھے تمام مسافروں کو شیشے کے پار صاف دکھائی دے رہا ہے کہ آگے مکمل تباہی ہے، یعنی موت ہے۔ لیکن اس ٹرین کو روکنے، بریک لگانے یا کوئی ایمرجنسی زنجیر کھینچنے کے بجائے سب کیا کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے وہ سب آپس میں لڑ رہے ہوں گے۔ بالکل، وہ تمام لوگ اور خاص طور پر جو فرسٹ کلاس کے مسافر ہیں وہ اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ بریک لگانے کی ذمہ داری آخر ہے کس کی، اور اگر بریک لگائی گئی تو کس کا کتنا معاشی نقصان ہوگا۔ یہ واقعی انسانوں کی ایک عجیب نفسیاتی الجھن ہے۔ جب کوئی اجتماعی خطرہ سامنے ہو مگر اسے ٹالنے کے لیے انفرادی مفادات کی قربانی دینی پڑے، تو پھر انسان اس واضح خطرے کو بھی خود فریبی کے پردوں میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح، سب کو لگتا ہے کہ کوئی اور آ کر اس مسئلے کو حل کر دے گا، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد بھی اسی خود فریبی کو سمجھنا ہے۔ آج جس تاریخی اور تفصیلی دستاویزی ذریعے پر ہم بات کر رہے ہیں، یعنی روڈ ٹو WW2 1935 سے 1936، وہ ہمیں ہسٹری کے بالکل اسی ٹرین کے ڈبے میں لے جاتا ہے۔ یعنی ہمارا مقصد یہاں صرف تاریخ کی کتابوں کے ورق الٹنا یا ڈیٹس یاد کرنا نہیں ہے۔ ہاں، ہرگز نہیں۔ ہم اصل میں اس الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کیسے دنیا کے طاقتور ترین ممالک کی خود غرضی، ان کے اندرونی خوف اور ان کے غلط فیصلوں نے ایک ایسی عالمی تباہی کا راستہ ہموار کیا جس نے پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اصل میں اگر ہم اس منظرنامے کو ایک بڑے کینوس پر رکھ کر دیکھیں تو 1935 اور 1936 کا یہ وہ نازک دور تھا جب بین الاقوامی امن کا وہ نظام جو پہلی جنگ عظیم کے بعد بڑی محنت سے بنایا گیا تھا، وہ ٹوٹ رہا تھا۔ یعنی جرمنی کی جارحیت شروع ہونے سے پہلے ہی؟ بالکل، جارحیت شروع ہونے سے پہلے ہی اتحادیوں کی اپنی کمزوریوں اور آپسی شکوک و شبہات کی وجہ سے وہ نظام درکھنا شروع ہو گیا تھا۔ تو چلے اس کہانی کے تہہ کھولتے ہیں۔ بات 1935 سے شروع ہوتی ہے۔ ہٹلر اب جرمنی میں پوری طرح طاقت کے نشے میں آ چکا ہے، اور اس نے ورسائے معاہدے کی، جو کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی پر لاگو کیا گیا تھا، اس کی کھلی خلاف ورزی شروع کر دی ہے۔ ہاں، ہرمن گوئرنگ نے تو پوری دنیا کے سامنے اعلان کر دیا تھا کہ جرمن فضائیہ، جسے لفٹ ویئر کہا جاتا ہے، وہ دوبارہ بن رہی ہے۔ صحیح، اور ہٹلر نے 36 ڈویژنز یعنی تقریباً 5 لاکھ فوجیوں کی بھرتی کا باقاعدہ اعلان کر دیا تھا، اور جرمن فیکٹریوں میں نئی آبدوزیں، جنہیں یو بوٹس کہتے ہیں، وہ بننا شروع ہو گئی تھیں۔ تو اس کھلی بغاوت کو روکنے کے لیے تو برٹن، فرانس اور اٹلی نے مل کر ایک اتحاد بنایا تھا۔ ہاں، جسے سٹریسا فرنٹ کا نام دیا گیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ ہٹلر کو چاروں طرف سے گھیر کر مزید خلاف ورزیوں سے روکا جائے۔ بظاہر یہ ایک بہت ہی ٹھوس اور مضبوط قدم لگ رہا تھا۔ یعنی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یورپ کے بڑے ممالک نے مل کر ایک اجتماعی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب فیسزم کو مزید آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ سفارتی سطح پر ایک بہت بڑا پیغام تھا بظاہر، لیکن اس کے فوراً بعد جو کچھ ہوا وہ کسی بھی سنسنی خیز فلم کے اسکرپٹ سے کم نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے 3 دوست مل کر محلے کے ایک بدماش کو روکنے کا پختہ وعدہ کریں، قسمیں کھائیں، اور پھر ان میں سے ایک دوست نکل کر، ہاں، صرف 2 ماہ بعد ان میں سے ایک دوست چھپکے سے اندھیرے میں جا کر اسی بدماش کے ساتھ ایک خفیہ ڈیل کر لے۔ برٹن نے فرانس اور اٹلی کی پیٹھ میں بالکل یہی چھرا گھونپا۔ یہ برٹن کا نیول ایگریمنٹ تھا۔ بالکل، اس نے اپنے اتحادیوں کو بتائے بغیر جرمنی کے ساتھ ایک بحری معاہدہ کر لیا۔ اس میں جرمن نیوی کو برٹش نیوی کے 35% تک جنگی جہاز بنانے کی اجازت دے دی گئی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ برٹن نے اپنے ہی بنائے ہوئے اتحاد کو اس طرح کیوں توڑا۔ ہاں، دیکھیے، اس حیران کن غداری کے پیچھے جو محرک تھا وہ سفارتی بددیانتی سے زیادہ ایک اسٹریٹجک ڈراؤنا خوف تھا۔ یعنی انہیں کسی بات کا خوف تھا؟ بہت بڑا خوف۔ برٹش نیوی کے منصوبہ ساز اس وقت ایک دوہری مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر کل کو جنگ چھڑ گئی تو انہیں ایک ہی وقت میں یورپ کے سمندروں میں، خاص طور پر انگلش چینل میں، جرمنی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اور دوسری طرف دنیا کے دوسرے کونے میں یعنی پیسیفک میں اپنے ایشین کولونیل ایریاز جیسے ہانگ کانگ اور سنگاپور کو جاپان کی بڑھتی ہوئی نیوی سے بچانا پڑے گا۔ تو یہ ایک مکمل امپاسبل جنگی صورتحال تھی ان کے لیے۔ اصل میں یہی وجہ تھی، اس لیے برٹن نے سوچا کہ جرمنی کو 35% کی حد دے کر وہ کم از کم یورپ کی طرف سے کچھ سالوں کے لیے بے فکر ہو جائیں گے۔ لیکن اس وقتی اور خود غرضانہ بے فکری کی قیمت بہت بھیانک ادا کرنی پڑی۔ میرا ماننا ہے کہ اس ایک قدم نے اسٹریزا فرنٹ کو زمین بوس کر دیا۔ فرانس کو بجا طور پر شدید غصہ آیا کہ اس سے مشورہ تک نہیں کیا گیا۔ صحیح بات ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہوئی کہ اٹلی کے مسولینی کو یہ واضح پیغام مل گیا کہ یہ نام نہاد طاقتور ممالک اندر سے کھوکھلے ہیں، یہ محض اپنے مفادات کے غلام ہیں، ان کی اجتماعی سلامتی کی باتیں صرف کاغذی ہیں۔ تو یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جسے ہم ڈومینو ایفیکٹ کہتے ہیں، ہے نا؟ بالکل۔ مسولینی بے اتحادیوں کی اس بزدلی اور درار کا فوراً فائدہ اٹھایا۔ اس کی نظریں افریقہ پر تھیں تو اس نے ایک آزاد ملک ایتھیوپیا پر ایک انتہائی ظالمانہ حملہ کر دیا۔ اور یہاں دنیا کی سب سے بڑی پنچایت یعنی لیگ آف نیشنز کی قلی کھل گئی۔ لیگ نے اٹلی پر کچھ معاشی پابندیاں تو ضرور لگائیں، لیکن جان بوجھ کر ان پابندیوں میں سب سے اہم چیز کو شامل ہی نہیں کیا۔ آپ آئل کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، یعنی تیل۔ جنگی گاڑیاں، ٹینک اور ہوائی جہاز تیل کے بغیر تو نہیں چل سکتے نا۔ تیل پر پابندی نہ لگانے کا مطلب ہی یہ تھا کہ اٹلی کو جنگ جاری رکھنے کا خاموش اجازت نامہ دے دیا گیا ہے۔ اور اس میں ایک اور سنگین مسئلہ یہ تھا کہ جو بڑے ممالک لیگ آف نیشنز کے ممبر ہی نہیں تھے، جیسے کہ امریکہ، جرمنی اور جاپان، انہوں نے ان آدھی ادھوری پابندیوں کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ یعنی وہ اپنا کاروبار کرتے رہے۔ ہاں، وہ اٹلی کے ساتھ اپنا منافع بخش کاروبار کرتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اٹلی کی جنگی مشینری پر ان پابندیوں کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں پڑا۔ ہمارے ذرائع میں ایک بہت ہی دل خراش اور تاریخی لمحے کا ذکر ہے۔ جب ایتھیوپیا پر مسولینی کی فوجیں زہریلی گیس برسا رہی تھیں تو ایتھیوپیا کے جلاوطن شہنشاہ ہیلے سلاسی نے جنیوا میں لیگ آف نیشنز کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بات کہی تھی۔ انہوں نے دنیا کے تمام طاقتور رہنماؤں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ آج باری میری ہے، کل تمہاری ہوگی، خدا اور تاریخ تمہارا یہ فیصلہ یاد رکھیں گے۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے، لیکن افسوس ان کی اس وارننگ کو سفارتی مصلحتوں کی بھیٹ چڑھا دیا گیا، اور یوں اجتماعی سلامتی کا وہ پورا تصور جسے بنانے میں لاکھوں جانیں قربان کی گئی تھیں، وہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اس عالمی بے حسی اور بے بسی کا اثر صرف افریقہ تک محدود نہیں رہا نا۔ برلن میں بیٹھا ہٹلر یہ سارا تماشا بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ جب انٹرنیشنل کمیونٹی ایک افریقن ملک کو بچانے کے لیے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا سکتی تو وہ یورپ کے اندر ہونے والی تبدیلیوں پر بھی صرف زبانی مذمتی کرے گی۔ صحیح، اور اسی سوچ نے ہٹلر کو اپنا اگلا بڑا قدم اٹھانے کا حوصلہ دیا۔ لیکن اس قدم کو سمجھنے سے پہلے میں سوچ رہی تھی ذرا سرحد کے اس بار فرانس کی حالت کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے۔ فرانس اس وقت شدید حفاظتی وہم اور ایک نفسیاتی خوف کا شکار تھا۔ اصل میں پہلی جنگ عظیم میں خندقوں کی جنگ نے یعنی ٹرنچ وارفیئر نے فرانسیسیوں کے ذہنوں پر گہرے زخم چھوڑے تھے۔ اسی لیے انہوں نے جرمنی کے کسی بھی ممکنہ حملے سے بچنے کے لیے وہ مشہور میجنوت لائن نامی ایک دفاعی دیوار تعمیر کی۔ سننے والوں کو بتاتے چلتے ہیں، ذرا اس دیوار کے حجم کا تصور کریں، یہ کوئی عام دیوار نہیں تھی۔ ہاں، یہ 12 سے 16 میل گہری تھی۔ سوچیں، 12 سے 16 میل گہری، اس میں 142 قلعے تھے، 5000 سے زیادہ مورچے تھے، اور سب سے حیران کن بات، اس کے اندر فوجیوں کو لانے لے جانے کے لیے ایک باقاعدہ زمین دوز ریلوے کا نظام موجود تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انجینئرنگ کا ایک شاہکار تھا، لیکن عسکری حکمت عملی کے لحاظ سے اس میں ایک انتہائی خطرناک خامی موجود تھی۔ وہ کون سی؟ یہ مضبوط ترین دیوار شمال میں آرڈینس کے جنگلاتوں کے پاس آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ فرانسیسی جرنیلوں کا یہ پختہ لیکن غلط یقین تھا کہ یہ جنگلات اتنے گھنے اور دشوار گزار ہیں کہ جدید مشینی فوج یا ٹینک یہاں سے کسی صورت نہیں گزر سکتے۔ کیا بے وقوفی تھی۔ بالکل، حالانکہ خود فرانسیسی فوج کے اندر ہی کچھ نوجوان افسران تھے، جیسے کہ لیفٹیننٹ کرنل چارلز ڈے گول، جو اس جامد اور پرانی سوچ کی شدید مخالفت کر رہے تھے۔
ان کا کہنا تھا نا کہ کانکریٹ کی دیواروں کے پیچھے چھپنے کے بجائے فرانس کو اپنی فوج کو جدید، متحرک اور مشینی بنانا چاہیے، لیکن پرانے جرنیلوں نے ان کی ایک نہ سنی۔ دفاعی حصار کے علاوہ فرانس نے ایک اور سیاستی قدم اٹھایا جو بعد میں اسی کے گلے پر گیا۔ فرانس نے سوویت یونین کے ساتھ ایک باہمی دفاع کا معاہدہ کیا۔ اچھا، اور سوویت یونین اس وقت جوزف سٹالن کے دوسرے 5 سالہ منصوبے کے تحت انتہائی تیز رفتاری سے صنعتی ترقی کر رہا تھا۔ ریاست کے اندر کی صورتحال یہ تھی کہ انسانوں کو مشینوں کی طرح استعمال کیا جا رہا تھا۔ واقعی؟ ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں ایک مزدور جس کا نام الیکسس سٹاخانوف تھا، اس نے محض 6 گھنٹے میں 102 ٹن کوئلہ نکال کر ایک ریکارڈ قائم کیا تھا۔ باپ رے، 102 ٹن! اور اس کے بعد اس ماڈل کو پورے ملک میں لاگو کر دیا گیا۔ پورا سوویت یونین ایک وسیع و عریض ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس میں تبدیل ہو رہا تھا۔ یہ معاشی اور صنعتی ترقی اپنی جگہ، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہٹلر نے فرانس اور سوویت یونین کے اس معاہدے کو اپنے حق میں کیسے استعمال کیا؟ یہ تو بظاہر ہٹلر کے خلاف ایک قدم تھا نا؟ یہیں پر تو ہٹلر کی شیطانہ ذہنیت سامنے آتی ہے۔ ہٹلر نے اس معاہدے کی قانونی شکوں کو ایک بہانہ، ایک عذر کے طور پر استعمال کیا۔ اس نے دنیا کے سامنے یہ رونا شروع کر دیا کہ فرانس اور سوویت یونین کا یہ معاہدہ لوکارنو ٹریٹیز کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اوہ، یعنی اس نے اسے اپنے حق میں ٹویسٹ کر دیا۔ بالکل، اس نے پروپیگنڈا کیا کہ جرمنی کو مشرق اور مغرب دونوں طرف سے گھیرے میں لیا جا رہا ہے اور جرمنی کی بقا کو خطرہ ہے۔ اس جھوٹے خوف کو جواز بنا کر ہٹلر نے رائن لینڈ میں، جو کہ ورسائی معاہدے کے تحت ایک غیر فوجی علاقہ تھا، وہاں اپنی فوجیں داخل کر دیں۔ یہاں آ کر تو واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جب ہٹلر نے رائن لینڈ میں فوج بھیجی تو برٹن کے حلقوں سے کیا رد عمل سامنے آیا؟ وہ کہتے تھے کہ اس میں چیخنے چلانے کی کیا بات ہے، جرمن تو بس اپنے ہی پچھواڑے میں جا رہے ہیں، کسی دوسرے ملک پر تو حملہ نہیں کیا۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا سادہ معاملہ تھا؟ ہرگز نہیں۔ کیا یہ ہٹلر کا ایک بہت بڑا، انتہائی خطرناک اور زندگی موت کا بلف نہیں تھا؟ یہ 100% ایک جوا تھا۔ یعنی یہ کوئی سوچی سمجھی فوجی پیش قدمی نہیں تھی، بلکہ سراسر قسمت پر چھوڑا گیا ایک فیصلہ تھا۔ تاریخی حقائق ہمیں بتاتے ہیں کہ خود ہٹلر اور خاص طور پر اس کے تمام سینئر جرنیل اس وقت شدید خوف کے عالم میں تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ فرانس حملہ کر دے گا۔ ہاں، جرمن فوج اس وقت اتنی غیر منظم اور کمزور تھی کہ جرنیلوں کو باقاعدہ یہ احکامات دیے گئے تھے کہ اگر فرانسیسی فوج ذرا سی بھی مزاحمت کرے یا ایک گولی بھی چلائے تو فوراً دم دبا کر واپس جرمنی کے حدود میں بھاگ آنا۔ حیرت ہوتی ہے، لیکن ہٹلر نے دوسری طرف کی مامسیات کو بالکل درست پڑھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ برٹن اور فرانس کے عوام اس وقت جنگ کے نام سے ہی کانپتی تھیں، ان کی معیشتیں کمزور تھیں اور ان کی حکومتوں میں اتنا سیاسی حوصلہ ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی فوجی قدم اٹھا سکیں۔ اور اس نے یہ جوا کھیلا اور وہ جیت گیا۔ اس ایک دن کی کامیابی نے جرمنی کے اندر ہٹلر کی مقبولیت کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ جو جرنیل اس پر شک کرتے تھے وہ بھی اس کے مداح بن گئے۔ صحیح۔ لیکن اس سب میں سب سے تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف سرحدوں اور فوجیوں کی بات نہیں تھی۔ جب ایک جابر حکمران کو بین الاقوامی سطح پر کھلی چھوٹ مل جاتی ہے، صحیح، تو وہ اپنے ملک کے اندر بھی ظلم کے پہاڑ توڑنے لگتا ہے۔ اور اسی دور میں ہٹلر نے بدنام زمانہ نیورمبرگ لاز پاس کیے۔ ان قوانین کا پاس ہونا انسانی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ ان قوانین کے تحت جرمنی کے اندر نسل پرستی کو ایک باقاعدہ قانونی شکل دے دی گئی، یعنی انہوں نے اسے لیگل کر دیا۔ بالکل۔ یہودیوں کو نہ صرف جرمن شہریت سے محروم کر دیا گیا بلکہ ان سے ہر طرح کے بنیادی انسانی حقوق چھین لیے گئے۔ جرمنوں اور یہودیوں کے درمیان شادیوں اور تعلقات پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئی۔ یہ سچ میں اس بات کی واضح نشانی تھی کہ جب عالمی برادری جاریت پر آنکھیں بند کر لیتی ہے تو اس کا خامیازہ صرف ریاستیں ہی نہیں بلکہ عام انسان اور اقلیتیں بھگتتی ہیں۔ یہاں تو ہر سننے والے کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہوگا کہ آخر امہ باقی دنیا کیا کر رہی تھی؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ کیا دنیا کے باقی طاقتور ممالک اندھے ہو چکے تھے جو ہٹلر کو اس طرح خل کھیلنے کا موقع دے رہے تھے؟ اور اس سوال کا جواب ہمیں ان ممالک کی اپنی اندرونی الجھنوں اور خلا فشار میں ملتا ہے۔
صورتحال کچھ یوں تھی کہ جمہوریتیں اپنے ہی گھروں میں لگی آگ بجھانے میں اس قدر مگن تھیں کہ انہوں نے عالمی سٹیج آمروں فاشسٹوں کے لیے بالکل خالی چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، اگر ہم اس وقت کی سب سے بڑی عالمی طاقت یعنی برٹش امپائر کا جائزہ لیں تو وہ دنیا کے ہر کونے میں بغاوتوں کی زد میں تھی۔ ان کے مسائل کیا تھے؟ مشرق وسطیٰ میں دیکھیں، پاکستان کے اندر عربوں کی ایک زبردست بغاوت شروع ہو چکی تھی جو 3 سال تک جاری رہی اور جس میں امپائر کے بے تحاشا وسائل خرچ ہوئے۔ ایجپٹ میں برٹن کی حکومت نے انہیں جزوی آزادی تو دے دی تھی، لیکن سویز کینال پر، جو کہ عالمی تجارت اور امپائر کی شہرک تھی، اپنا قبضہ برقرار رکھا، جس سے وہاں مستقل کشیدگی رہی۔ اور ہمارے خطے میں بھی تو مسائل تھے۔ ہندوستان، جو کہ برٹش کراؤن کا سب سے قیمتی ہیرا تھا، وہاں مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو کی قیادت میں انڈین نیشنل کانگریس کی آزادی کی تحریک عروج پر تھی۔ حالات اس قدر کشیدہ تھے کہ 80,000 سے زائد سیاسی قیدی جیلوں میں بند تھے۔ برٹن کے پاس یورپ کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی کہاں تھی؟ اور صرف برٹن ہی نہیں، یورپ کے بالکل دل میں اسپین کے اندر ایک خوفناک خانہ جنگی شروع ہو چکی تھی۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، کہا جا سکتا ہے کہ یہ آنے والی عالمی جنگ کا ایک مکمل ڈریس ریہرسل تھا۔ دائیں بازو کی قوم پرست فوج، اور یہاں بھی ڈیموکریٹک ممالک کا دوہرا معیار سامنے آتا ہے۔ برٹن اور فرانس بظاہر غیر جانبدار رہے اور عدم مداخلت کا راگ الاپتے رہے، لیکن دوسری طرف ہٹلر اور مسولینی نے بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کھل کر فرینکو کی مدد کی۔ اٹلی نے ہزاروں کی تعداد میں اپنی فوج بھیجی، اور ہٹلر نے اپنی جدید ترین ہوائی فوج بھیجی جسے کانڈور لیجن کا نام دیا گیا تھا۔ وہ اسپین کے شہروں پر بمباری کرنے کے لیے بھیج دی گئی تھیں۔ بالکل۔ اور اگر ہم یورپ سے نکل کر ایشیا کی طرف دیکھیں تو وہاں بھی حالات کسی طور پر قابو میں نہیں تھے۔ جاپان کی طاقتور خوانتنگ آرمی چائنا کے اندرونی علاقوں، خاص طور پر انر منگولیا کی طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی، اور چین کی اپنی اندرونی سیاست بھی تو بکھری ہوئی تھی۔ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جب چینگ کائی شیک کو ان کے اپنے ہی ماتحتوں نے اغوا کر لیا۔ ہاں، اس اغوا کا مقصد انہیں اس بات پر مجبور کرنا تھا کہ وہ اپنی اندرونی سیاسی لڑائیاں ختم کریں اور کمیونسٹوں کے ساتھ مل کر جاپان کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنائیں، جسے ہسٹری میں سیکنڈ یونائٹڈ فرنٹ کہا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کے ہر کونے میں ایک نیا محاذ کھلا ہوا تھا۔ برٹن اور فرانس اپنے معاملات میں الجھے ہوئے تھے، ایشیا میں جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، لیکن اس پوری بحث میں امریکہ کا نام کہیں نہیں آیا۔ امریکہ تو اس وقت بھی بہت بڑی صنعتی اور معاشی طاقت تھا، وہ خاموش کیوں تھا؟ اس پورے عالمی بحران میں امریکہ کا الگ تھلگ رہنا یا ان کے آئسولیشنزم کی پالیسی فیشزم کے عروج کا ایک بہت بڑا سبب تھی۔ امریکن عوام اس وقت تک پہلی جنگ عظیم کے صدمے اور معاشی کساد بازاری یعنی گریٹ ڈپریشن سے باہر نہیں آئے تھے۔ صحیح۔ اس وقت کے سروے حیران کن ہیں۔ تقریباً 95% امریکن کسی بھی غیر ملکی جنگ کا حصہ بننے کے سخت خلاف تھے۔ ان کا پختہ یقین تھا کہ پہلی جنگ عظیم میں امریکن خون بہانے کا فائدہ صرف برٹن اور فرانس کی سامراجی سلطنتوں کو ہوا تھا، اس لیے انہوں نے نان انٹرونشن کا فیصلہ کیا۔ اسی عوامی دباؤ کے تحت امت متحدہ میں امریکن کانگریس نے نئے غیر جانبداری کے قوانین یعنی نیوٹرالٹی لاز پاس کر لیے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ یورپ میں چاہے جو بھی آگ لگے، امریکہ اس میں نہ تو اپنی فوج بھیجے گا اور نہ ہی ہتھیار بیچے گا۔ اور جب پوری دنیا اس طرح اپنے اپنے خول میں بند تھی، اپنی الجھنوں میں کھوئی ہوئی تھی، تو جرمنی نے ایک بہت ہی خوبصورت، رنگین اور پرکشش فریب کا جال بنا۔ اوہ، آپ 1936 کے برلن اولمپکس کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل۔ ہٹلر کے وزیر پروپیگنڈا جوزف گوبلز نے ان کھیلوں کو نازی آئیڈیالوجی اور پروپیگنڈا کے ایک عظیم الشان شاہکار میں بدل دیا۔ ہاں، دنیا بھر سے آنے والے کھلاڑیوں، صحافیوں اور سیاحوں کو ایک ایسا جرمنی دکھایا گیا جو بظاہر بہت جدید، ترقی یافتہ، خوشحال اور سب سے بڑھ کر پرامن تھا۔ یہاں تک کہ برٹن کے بادشاہ ایڈورڈ ہشتم بھی ہٹلر اور جرمنی کی اس ظاہری ترقی سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان کے بارے میں عام تاثر یہی تھا کہ وہ ہٹلر کے حامی ہیں۔
ویسے تاریخی طور پر یہ وہی بادشاہ ایڈورڈ ہشتم ہیں جنہیں اسی سال یعنی دسمبر 1936 میں ایک بالکل مختلف تنازع کی وجہ سے اپنا تخت چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ لیکن یہاں مجھے ایک بار پھر شدید حیرت ہوتی ہے اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہوں کہ کیا واقعی انسان اتنی آسانی سے دھوکہ کھا سکتا ہے؟ کیا واقعی دنیا بھر کے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے تجزیہ نگار برلین گئے، وہاں کا چھپا ہوا فوجی انداز، وہ وردیوں کی کثرت، وہ چھپائے پر سخت گیر ماحول دیکھا اور یہ سوچا کہ ہاں یہ سب امن اور دوستی کی نشانی ہے؟ کیا کوئی بھی اس آتش فشاں کو نہیں دیکھ پا رہا تھا جو بالکل ان کے پیروں کے نیچے ابل رہا تھا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انسان اکثر وہ دیکھتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت کے یورپین عوام امن کی اس قدر شدید خواہش رکھتے تھے کہ وہ کوئی ایسا سچ جاننا ہی نہیں چاہتے تھے جو ان کی اس خواہش کو توڑ دے اور انہیں دوبارہ خندقوں کی جنگ میں دھکیل لے۔ وہ امن کے اس سراب پر دل و جان سے یقین کرنا چاہتے تھے۔ لیکن پردے کے پیچھے کی حقیقت انتہا درجے کی خوفناک تھی۔ بالکل اسی وقت، اسی اگست کے مہینے میں جب پوری دنیا برلن کے اسٹیڈیمز میں کھیل دیکھ رہی تھی اور امن کے گیت گا رہی تھی، ہٹلر نے انتہائی خاموشی اور رازدارانہ انداز میں ایک 4 سالہ منصوبہ یعنی 4 ایئر پلان کا حکم نامہ جاری کر دیا تھا۔ اور یاد رہے کہ یہ کوئی عام معاشی ترقی کا منصوبہ نہیں تھا۔ اس منصوبے کا واضح 2 ٹوک مقصد جرمنی کو کوئلے، لوہے، ربر اور کیمیکلز جیسی جنگی اور عسکری ضروریات کی پیداوار میں مکمل طور پر خود کفیل یعنی اوٹارکک بنانا تھا۔ ہاں، کیونکہ ہٹلر پہلی جنگ عظیم سے سبق سیکھ چکا تھا، جب برٹش نیوی کی ناکہ بندی کی وجہ سے جرمنی میں لاکھوں لوگ بھوکے مر گئے تھے۔ وہ یہ یقینی بنانا چاہتا تھا کہ اگلی جنگ میں جرمنی پر کسی بھی بیرونی ناکہ بندی کا کوئی اثر نہ ہو۔ ہٹلر کوئی امن کا خواب نہیں دیکھ رہا تھا، وہ سوویت یونین کے خلاف ایک ایسی جنگ کی حتمی تیاری کر رہا تھا جسے وہ جرمنی قوم کی بقا کے لیے ناگزیر سمجھتا تھا۔ اس کی نظر میں مشرق پر قبضہ کرنا جرمنی کے لیے زندہ رہنے کی واحد شرط تھی۔ اور اس سوچ کے پیچھے نازی نظریات کا ایک انتہائی زہریلا تصور کار فرما تھا جسے جوڈیو بولشوازم کہا جاتا تھا۔ یہ ایک من گھڑت لیکن انتہائی خطرناک سازشی نظریہ تھا جس کے تحت ہٹلر نے یہ پروپیگنڈا کیا ہوا تھا کہ کمیونزم اور یہودیت دراصل ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، اور یہ دونوں مل کر جرمنی اور پوری دنیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نظریے نے مشرق میں سوویت یونین کو جرمنی کا ایک ایسا حتمی دشمن بنا دیا تھا جس سے جنگ کسی صورت ٹالی نہیں جا سکتی تھی۔ اور پھر اس جنگی جنون پر حتمی مہر اس وقت ثبت ہوئی جب اسی سال کے آخر میں نومبر 1936 میں اٹلی کے مسولینی نے ملان کے مقام پر تقریر کرتے ہوئے روم برلن ایکسس کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ وہ اٹلی جو کبھی برٹن اور فرانس کے ساتھ مل کر سٹریزا فرنٹ میں ہٹلر کے خلاف کھڑا تھا، اب پوری طرح سے فیشسٹ جرمنی کا اتحادی بن چکا تھا۔ ان دونوں آمروں نے مل کر کمیونزم کے خلاف لڑنے اور ایک دوسرے کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کی حمایت کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ اس اعلان نے سفارتکاری اور بین الاقوامی امن کے تابوت میں آخری اور سب سے بڑی کیل ٹھوک دی۔ تو آج کی اس طویل اور گہری تاریخی گفتگو سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ہسٹری آج کے دور میں کیوں اہمیت رکھتی ہے؟ ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ کس طرح دنیا کے ترقی یافتہ اور طاقتور ممالک نے اپنے قلیل مدتی اور ساتھی فوائد کے لیے یا اپنے وقتی اور اندرونی خوف کی وجہ سے ان بین الاقوامی اصولوں پر سمجھوتا کیا جو انہوں نے خود بنائے تھے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اصولوں کی جگہ مصلحت پسندی لے لیتی ہے اور جب اجتماعی سلامتی پر انفرادی خود غرضی حاوی ہو جاتی ہے تو جاریت پسند اور آمر ہمیشہ اس سفارتی خلا کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بالکل۔ تاریخ کا سب سے بڑا اور کڑوا سبق یہی ہے کہ جب خطرہ اپنی ابتدائی شکل میں ہو، بظاہر چھوٹا لگ رہا ہو، اس وقت اسے نظر انداز کر دینا یا وقتی امن خریدنے کے لیے اپنے بنیادی اصولوں کو قربان کر دینا، یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے۔ اس کی قیمت ہمیشہ بعد میں سود سمیت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ قیمت لاکھوں جانوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ سٹریسا فرنٹ کی غداری سے لے کر رائن لینڈ کے جوئے تک ہر قدم پر اتحادیوں کے پاس یہ موقع موجود تھا کہ وہ اس خطرے کو سختی سے کچل سکتے تھے،
لیکن انہوں نے آنکھیں بند کر کے طوفان کے گزر جانے کا انتظار کیا اور آخرکار وہی طوفان انہیں بہا لے گیا۔ صحیح بات ہے۔ اور آج کی اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے ایک انتہائی دلچسپ اور سوچنے پر مجبور کر دینے والے فرق پر غور کریں۔ فرانس کو اپنی اس دیو ہیکل اور مضبوط ترین میگینوٹ لائن کو تعمیر کرنے میں پورے 6 سال کا طویل عرصہ لگا، جس پر ملک کا بے تحاشا پیسہ اور وسائل خرچ ہوئے، لیکن صرف چند سالوں بعد جرمنوں نے اپنے جدید اور تیز رفتار جنگی طریقوں سے اسے بائی پاس کر کے بالکل بیکار ثابت کر دیا۔ اور اس کے برعکس ہٹلر نے رائن لینڈ میں جو سیاسی اور عسکری جوا کھیلا، اس خطرناک بلف کو حقیقت کا روپ دھارنے میں صرف چند دن لگے۔ ایک طرف سالوں کی جامد منصوبہ بندی اور دوسری طرف چند دنوں کا خطرناک لیکن فیصلہ کن قدم۔ اس تاریخی موازنے سے آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور کے حوالے سے ایک بہت گہرا اور چپتا ہوا سوال پیدا ہوتا ہے جو میں ہر سننے والے کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ کیا آج کے اس جدید دنیا میں بھی ہم معاشی پابندیوں کے جال، سفارتی بائیکاٹ یا سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل رکاوٹوں کی شکل میں نئی اور جدید مجنوٹ لائنز تعمیر کر کے خود کو مکمل محفوظ سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ ہو سکتا ہے کہ آج کے حریف اور جرحیت پسند بالکل اسی طرح باریک، خاموشی، تیزی اور آسانی سے ان جدید رکاوٹوں کے بالکل پاس سے گزر کر اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہوں، اور ہم بھی اپنے حفاظتی وہم میں خوش بیٹھے ہوں کہ ہماری بنائی ہوئی دیواریں ہمیں بچا لیں گی۔ ذرا اس بارے میں گہرائی سے سوچیے گا۔